الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يجاهدون بأموالهم وأنفسهم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وإلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، أو قال أو نیاتکم. محترم بزرگوں، دوستوں، دینی بھائیوں، اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان، اس کا فضل اور کرم ہے کہ اللہ پاک نے ہم اور آپ کو نماز جمعہ کی نسبت سے اپنے پاک گھر میں اکٹھا فرمایا، اور مزید یہ کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے کچھ دیر ایمان و یقین کی باتیں سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائی. محترم بزرگوں، دوستوں، جیسے ہی رمضان مبارک کا مہینہ ہم سب سے رخصت ہوا، نمازیوں اور عبادت کرنے والوں کی تعداد میں ایسی کمی آ گئی جیسے نماز اور دیگر عبادات سے ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں. یہ نہایت افسوس کی بات. یہ یاد رکھیے کہ کوئی بھی عبادات جو وقت پر ہے وہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر ایمان والے پر متعین کیا ہے. رمضان بھی اپنے وقت پر آیا اور گزر گیا، اور اب جو چل رہا ہے یہ سلسلہ، یہ پورے سال، اس میں بھی 5 گانا نمازیں فرض ہیں، اور ہر مسلمان عاقل بالغ اور فرض ہے، مرد ہو یا عورت ہو. تو اس کا خیال ہم سب کو پورے سال رکھنا چاہیے، صرف رمضان یا کسی خاص مواقع پر نہیں. یہ سب ہم سب کی نادانی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج مسلمان اپنے ایمان، اپنے اسلام اور اپنی شریعت سے جب دور ہوا تو ہر طرف سے آفتیں، مصیبتیں اور بلائیں نازل ہوتی، اور جس کا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ عام لوگ پریشان رہتے ہیں. جیسا کہ ہمارے ہندوستان کے اندر ابھی آپ نے سنا، ہر آدمی جانتے ہوں گے کہ وقف ترمیمی بل کیا ہے، پاس ہو گیا ہے، دونوں صدنوں سے بھی، اور راشٹرپتی کا مہر بھی لگ چکا ہے. اور یہ ایک اچانک نہیں ہے، بلکہ اس کے اوپر مسلسل محنتیں ہو رہی، اور یہ جو محنتیں ہو رہی ہیں اس کے اوپر پہلے مسلمانوں کو پرکھا گیا ہے، مسلمانوں کو جانچا گیا ہے، مسلمانوں کو آزمائش میں ڈال کر کے دیکھا گیا ہے کہ دیکھیں مسلمان اور ایمان والے، جو اسلام اور مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم قرآن اور حدیث کے حامل ہیں، قرآن اور حدیث کے تقاضے پر عمل کرتے ہیں، تو دیکھیں کہ کتنا یہ اپنے آپ کو، جب ان کے اوپر ظلم و زیادتی ہو رہی ہے تو کتنے ثابت قدم رہ رہے ہیں، کتنے ثابت قدم رہ رہے ہیں. تو محترم بزرگوں، دوستوں، آپ کو بتلاؤں کہ ایسے وقت میں مسلمانوں کے 3 گروہ ہو جاتے ہیں، مسلمانوں کے 3 گروہ ہو جاتے ہیں.
سب سے پہلا جو قابل ستائش ہے وہ جو ہے اپنے جان سے، مال سے اور ہر طریقے سے کوشش کرتے ہیں کہ مسلمانوں کا مسئلہ حل ہو جائے، مسلمانوں کا مسئلہ حل ہو جائے اور مسلمان اپنے معاملات میں بالکل با اختیار رہیں اور اپنے آپ کو اسلام اور ایمان کے تقاضے پر عمل کرنے میں بالکل آزاد رہے، کسی طرح کی رکاوٹ، کسی طرح کی پریشانیاں، کسی طرح کی تکالیف کا سامنا نہ ہو۔ اور دوسری جماعت وہ ہے جو وہ بھی چاہتی ہے کہ ہم اپنے اسلام پر خود بھی عمل کریں اور دوسرے لوگوں کو بھی، دوسرے مسلمانوں کو بھی اس کا حق ملے، لیکن ان کے پاس نہ بازو میں قوت ہے، نہ طاقت ہے، نہ حکومت ہے، نہ ہمت ہے، لیکن اس کا جذبہ سچا ہے، اس کا جذبہ پکا ہے اور اس کا یہ ارادہ ہے کہ ہم خود بھی چین و سکون سے رہیں اور ہمارے تمام ایمان والے چین و سکون کی زندگی گزاریں، اپنے شریعت، اپنے احکامات، اپنے خدا اور رسول کے تمام احکامات پر پابندی کے ساتھ، آزادی کے ساتھ عمل کرتا رہے، لیکن قوت اور طاقت نہ ہونے کی وجہ سے لاچار اور مجبور ہو جاتے ہیں، لاچار اور مجبور ہو جاتے ہیں۔ ان لوگوں کا بھی اللہ تبارک و تعالی کے یہاں بہت اچھا اجر و انعام ملے گا۔ اور تیسری جماعت، تیسرا گروہ وہ ہے جنہیں مسلمانوں کے ساتھ رہ کر کے بھی مسلمانوں کے مسئلے سے، مسلمانوں کی پریشانیوں سے ان کا دل نہیں کوڑتا ہے، ان کا دل نہیں کوڑتا ہے، انہیں مسلمانوں کو ستائے جانے سے، مسلمانوں کے املاک پر قبضہ کرنے سے، مسلمانوں کے عورتوں کو بے پردہ کرنے سے، ان کے حجاب کو اتارنے سے اور اسی طریقے سے ان کے ساتھ ظلم و زیادتی کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو مسلمانوں کے مسئلے کو جب خود مسلمان اٹھاتے ہیں تو ان پر بھی وہ تنقید کرتے ہیں، ان پر بھی وہ تنقید کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم کمزور ہو، پیس دیے جاؤ گے، کاٹ دیے جاؤ گے، ظلم و زیادتی کے شکار ہوگے، اور خود کسی گھر میں کسی دروازے پر بیٹھ کر کے کیا ہے ٹی وی پر نیوز اور اخبار دیکھتے ہیں، اور جب دیکھتے ہیں کہ مسلمان پیسے جا رہے ہیں، مسلمان کاٹے جا رہے ہیں، مسلمانوں کی مسجدیں ویران ہو رہی ہے، مسلمانوں کے مدرسے پر بلڈوزر چل رہا ہے، مسلمانوں کے مکانات گرائے جا رہے ہیں، تو محترم بزرگوں، دوستو، اس وقت میں وہ آتے ہیں لوگوں کے سامنے اور کھلکھلا کر کے ہنستے ہیں اور کہتے ہیں میں نے کہا نہیں تھا، میں نے کہا نہیں تھا کہ تم حکومت اور غیروں کے خلاف مت بولو، مت چلو۔ تو محترم بزرگوں، دوستو، وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ اگر کتے کو کوئی مسل دے تو اس پر تو بھونکتے ہیں، بولتے ہیں، کوئی بلی مر جائے کسی مسلمان سے اس پر تو بخیرہ کرتے ہیں، لیکن جب باری آتی ہے ایمان والوں کے مسلنے کی، کچلنے کی، قتل ہونے کی، اور اسی طریقے سے مسلمانوں کے جان اور مال کے اور آبرو کے خطرہ لاحق ہوتی ہے، تو اس وقت میں یہ ایمان والے، یہ دوغلے قسم کے لوگ بالکل نہیں بولتے، بالکل نہیں بولتے، خاموش رہتے ہیں۔ تو محترم بزرگوں، دوستو، جس کی وجہ ہے کہ آج مسلمان ذلت اور رسوائی کی زندگی گزار رہا ہے۔ آج ہمارے ہندوستان کے اندر ایک دو نہیں
بلکہ یہ ایک سازش کے تحت مکمل طریقے سے یہ بل پاس کیا گیا ہے، اور اس بل کو پاس کرانے میں یقیناً آپ یہ دیکھیں گے کہ مسلمانوں نے جتنی زیادہ کوششیں کی ہے اس سے زیادہ کہیں اس کے ٹانگ کھینچنے والے بھی ہیں، اور یہ سازش بہت دنوں سے چل رہی ہے، جس کا پس منظر ہم اور آپ نے بارہا سنا ہے کہ کبھی سی اے کے ذریعے، کبھی سول کوڈ کے ذریعے، کبھی این آر سی کے ذریعے مستقل طور پر موجودہ حکومت جو ہے مسلمانوں کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہی ہے، مسلمانوں کو ستانے اور مجبور کرنے کی کوشش کر رہی ہے، تاکہ مسلمان یا تو اپنے دین اور اسلام سے دستبردار ہو جائے، یا پھر دین اسلام کو تھام کر کے رکھنا ہے تو ایسی لاچار ہو جائے کہ راستے پر بھیک مانگتی پھرے، ہر اعتبار سے، مالی اعتبار سے، جان کے اعتبار سے، عزت کے اعتبار سے اور تقاضے کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے مجبور ہو جائے۔ اسی میں ایک وقف بل ہے، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ دونوں صدنوں سے پاس ہو چکا ہے، راشٹرپتی کا مہر بھی لگ چکا ہے، اور یہ وقف کیا ہے ہم سب پہلے بھی سن چکے ہیں کہ وقف مسلمانوں کے وہ املاک ہیں، وہ زمین ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے مسلمان کیا ہے کہ وقف کرتے ہیں زمین کو، جائیداد کو، کہ اس کے ذریعے سے ہمارے دینی مدارس، مکاتب، خانقاہیں اور دیگر رفاہ عام کی چیزیں وہاں پر قائم کی جائیں، اور اس کے ذریعے سے عامت المسلمین کا فائدہ ہو۔ تو محترم بزرگوں، دوستو، یہ وقف کی زمین پر سرکار کی نظر اس وجہ سے بھی بڑھی ہوئی ہے کیونکہ ہم آپ حضرات کو بتلا دیں کہ ہندوستان کے اندر جو زمینیں ہیں اس میں تیسرے نمبر کی جو زمین ہے، سب سے زیادہ سرکار کے پاس دو طرح کی زمینیں ہیں، اور تیسری جو زمین ہے وہ کیا ہے؟ ہندوستانی مسلمانوں کے پاس ہے، جس کے بارے میں ایک اندازہ لگایا گیا ہے کیا کہ جب ہم پورے ہندوستان کے گاؤں دیہات سے لے کر کے شہر تک مسلمانی آبادی کا آنکڑا لگاتے ہیں تو اس اعتبار سے جب دیکھیں گے تو جہاں جہاں بھی مسلمانوں کی بستی ہے، گاؤں ہے، چھوٹی سے لے کر کے بڑی تک، ہر جگہ 2 3 4 چیزیں بہت ضروری ہیں۔ جس بستی اور گاؤں میں مسلمان رہتا ہے اس میں ایک مسجد ضرور ہو، جس گاؤں اور بستی میں مسلمان رہتا ہے اس میں ایک قبرستان ضرور ہوگا، جس بستی اور گاؤں میں مسلمان رہتے ہیں، جس شہر میں مسلمان رہتے ہیں وہاں پر ایک عیدگاہ ضرور ہوگا۔ اسی طریقے سے جہاں پر ایمان والے رہتے ہیں وہاں پر کیا ہے؟ ایک مدرسہ یا مکتب کی شکل میں ضرور ہوگا۔ اور بہت سی جگہ ایسا بھی ہے کہ مسجد، مدرسہ بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اسکول بھی ہے، جو تمام کے تمام کیا ہے؟ وقف ہے، جو وقف ہے اللہ کے راستے میں کہ
اس پر مسجد بنی رہے، اس پر قبرستان بنا رہے، اس پر عیدگاہ بنی رہے، اور اسی طریقے سے مدرسے اور مکاتب بنے رہیں، اسکول بنے رہیں، اور اس پر لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں، اور وقف کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالی ثواب عطا فرماتے رہیں۔ تو محترم بزرگوں، دوستو، اس کا ایک آنکڑا لگایا گیا ہے، ایک آنکڑا لگایا گیا ہے کہ یہ زمینیں کم و بیش 39 لاکھ ایکڑ زمین ہے۔ کتنا؟ 39 لاکھ ایکڑ زمین ہے جس پر سرکار کی نظر ہے، اور پورے ہندوستان میں وقف کی زمینوں میں یہ تیسرے نمبر کی زمین ہے، جو سب سے زیادہ ہے۔ 2 سرکار کے پاس ہے اور تیسرا مسلمانوں کے پاس۔ اسی کے اوپر سرکار کی نظر ہے، اور اسی لیے وقف قانون کو لائی ہے۔ اور جیسا کہ جب سنسد میں پاس ہو رہا تھا یہ بل، تو اس وقت میں وزیر خارجہ نے کہا تھا کہ اس سے مسلمانوں کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے، لیکن یہ ایک دھوکہ ہے، لیکن یہ ایک دھوکہ ہے۔ اسی میں ایک بیان وزیر داخلہ کا یہ بھی آیا تھا کہ مسلمانوں کے پاس تقریباً 39 لاکھ ایکڑ زمین ہے، جو 2021 سے پہلے تقریباً کیا ہے 18 لاکھ ایکڑ ہی زمین تھا۔ اس کے بعد سے یہ ساری بڑھوتری ہوئی ہے، جو تقریباً 21 لاکھ ایکڑ زمین ہوتی ہے، اور اسی کے اوپر سرکار کی پوری نظر ہے کہ 21 لاکھ ایکڑ زمین جو ہے، جو حال میں مسلمانوں نے وقف کی ہے، ایمان والوں نے اللہ کے راستے میں دی ہے، مدارس بنائے ہیں، مکاتب بنائے ہیں، خانقاہیں بنائی ہیں، اور درگاہیں بنائی ہیں، اور اسی طریقے سے قبرستان بنائے ہیں، ان سب پر سرکار کی پوری نظر ہے، اور سرکار یہ چاہتی ہے کہ ان زمینوں کو کسی طریقے سے ہڑپ لیا جائے۔ اور اسی سلسلے میں آپ حضرات نے یہ بھی سنا ہوگا کہ جب سے یہ قانون پاس ہوا ہے، تبھی سے یو پی کے مدرسوں پر چیک ان کا کام شروع ہو گیا ہے، اور ان سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ یہ زمینیں کب سے ہیں، اس پر کب سے کام ہو رہا ہے، اس پر کتنے اخراجات آتے ہیں، یہ اخراجات کہاں سے آتے ہیں، مختلف طرح کے سوالات۔ جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی پوچھنے والا پوچھتا ہے تو مکمل ڈیٹیل پوچھتا ہے، مکمل ریکارڈ پوچھتا ہے، اور اس میں کتنے بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں، اس میں کام کرنے والے کتنے ہیں، اور ہر ایک کے اخراجات کس طرح پورے ہوتے ہیں، مختلف طرح کے سوالات آ رہے ہیں۔ اور محترم بزرگوں، دوستو، اس پر کیا ہے، آپ حضرات جانتے ہیں کہ جب یہ معاملہ قانون بن گیا ہے، اور جب پورے ہندوستان کے اندر جب اس معاملے کو پھیلایا جائے گا، اور پھیلانے کے بعد جب اس پر کارروائی ہونے لگے گی، تو ان تمام چیزوں کو ایک وقت میں روک دیا جائے گا کہ آپ اس قبرستان میں دفنا نہیں سکتے، آپ اس عیدگاہ میں نماز نہیں پڑھ سکتے، اس مسجد میں تالا لگا دیا جائے گا، اور اسی طریقے سے مختلف مراکز ہیں جس پر روک لگ جائے گی، اور جب روک لگ جائے گی تو کیا ہے، عدالت پہنچنا پڑے گا۔ ہم سب جانتے ہیں عدالت پہنچنا پڑے گا، اور جب عدالت پہنچیں گے تو آپ حضرات کو معلوم ہے کہ اس سے پہلے جتنے بھی مسلمانوں کے معاملات لے کر کے ہم عدالت پہنچے ہیں، تو وہاں پر کیا ہے، مسلمانوں کی ہار ہوئی ہے۔ جیسا کہ بابری مسجد کا معاملہ دیکھ لیجئے، ابھی شاہی عیدگاہ والا معاملہ چل رہا ہے، اور اسی طریقے سے 3 طلاق کا معاملہ آیا، اور اسی طریقے سے سول کوڈ کا معاملہ آیا، بعض ریاستوں میں اس کو نافذ بھی کر دیا گیا ہے۔
تو یہ تمام چیزیں جو ہے نا آپ حضرات جانتے ہیں کہ جب عدالت میں پہنچے گی تو ایک تو بہت دنوں تک اس کا گھسیوڑا ہوگا، اور اس کے بعد جب فیصلہ آئے گا تو یقین مانیے کہ وہ فیصلہ سرکار کے حق میں آئے گی، اور سرکار نے یا یوں کہیے کہ اس کا سب سے بڑا ایجنڈا جو یہ ہے، یہ کس کا ہے؟ RSS کا ہے۔ یہ کس کا ہے؟ RSS کا ہے، اور یہ بہت بڑی طاقتور جماعت ہے ہندوستان کے اندر، اور مسلمان دشمنی کے لیے ہی یہ وجود میں آئی ہے، اور مسلمانوں سے ان کا جان، مال، عزت، آبرو، زمین، جائیداد سب چھیننے کے موڈ میں۔ اور یہ جماعت RSS جب خود حکومت نہیں بنا سکتی تو انہوں نے ایک اپنی ٹیم راجنیتا کے نام سے کیا ہے BJP لے کر کے آئی، اور وہی جو ہے پورے ہندوستان کے اندر حکومت سنبھال کر کے اور مختلف پہلو سے مسلمانوں کو پریشان کر دیں۔ تو محترم بزرگوں، دوستو، حقیقت یہ ہے کہ ہم مسلمانوں نے اپنے آپ کو کمزور سمجھ لیا ہے، ہم اپنے آپ کو کمزور سمجھ لیا ہے، ہم اپنے آپ کو کمزوری کے شکار ہو گئے ہیں کہ ہم سے کچھ ہو نہیں سکتا، ہم کچھ کر نہیں سکتے، ہمارے پاس طاقت نہیں ہے، ہمارے پاس حکومت نہیں ہے، ہمارے پاس لاہو لشکر نہیں ہے۔ حقیقت یہ بھی ہے، لیکن محترم بزرگوں، دوستو، حقیقت یہ ہے کہ اس سے پہلے ہم نے اپنے آپ کو اسلام اور شریعت سے منہ موڑا ہے، اور جب اپنے اللہ اور اس کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور سنت سے منہ موڑیں گے تو یقیناً ایمان کمزور ہوگا، اور جب ایمان کمزور ہوتا ہے تو دل بھی کمزور ہو جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے اس پر مہر لگا دیتے ہیں کمزور ہونے کی۔ کلا بل رانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، یہ اپنے ہاتھ کی کمائی ہوتی۔ تو محترم بزرگوں، دوستو، حقیقت یہ ہے کہ ہم اور آپ نے اپنے آپ کو مٹانے کی کوشش کی ہے، ہم اپنے آپ کو آگے بڑھانے کی کوشش نہیں کی۔ جب الیکشن کا موقع آتا ہے تو اس وقت بھی مسلمان پر کھڑے ہو کر کے، اور مسلمان جو ایک جیتنے والا ہوتا ہے اس کو بھی پستی میں ڈال دیتا ہے، یا جو قوم، جو جماعت مسلمانوں کا ساتھ دینا جانتی ہے اور چاہتی ہے، انہیں اس طریقے سے اس کے خلاف لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ وہ لیڈر اپنے آپ کو پست ہو جاتا ہے، اور مخالف پارٹیاں ہمارے سامنے جیت کر کے ہماری ہی ووٹوں سے طاقتور بن جاتی ہے، اور اسی کا استعمال کیا ہے مسلمانوں کے خلاف کرتی ہے، مسلمانوں کی عزت کے خلاف، مسلمانوں کی بیٹیوں کے خلاف، مسلمانوں کی عورتوں کے خلاف، اور اسی طریقے سے مسلمانوں کے مختلف مراکز، مساجد، مدارس اور تمام چیزوں کے خلاف ایک زہر اگلتی ہے، اور وہ حکومت تک جاتی ہے، حکومت کے بعد عدالت میں جاتی ہے، اور عدالت پہ بھی قبضہ کس کا ہے؟ اسی حکومت کا اور اسی RSS جماعت کا۔ اس لیے محترم بزرگوں، دوستو، ہم اپنے آپ کو سوچیں، اپنے ایمان کی خبر لیں، اپنے ایمانی قوت کو اجاگر کریں، تبھی جا کر کے ہمارا کام بننے والا ہے۔ ہم بیٹھ کر کے مسجد میں دعا نہیں کچھ کر سکتے تو دعا کر سکتے ہیں، لیکن نہیں، سب لوگ غفلت میں ہیں۔ ارے ہم 100 میں سے اگر 2 آدمی کریں گے تو کیا ہوگا؟ 100 میں سے 2 آدمی کریں گے تو کیا ہوگا؟ اگر 100 کے 100 کریں تو کچھ بات بنے۔ کسی بھی چیز کو طاقت جب ملتی ہے کہ اکثریت اس میں کیا ہے آگے بڑھنے والے ہوں، اکثریت کسی کام کو کرنے والے ہوں، اور جب سارے کے سارے غائب اور 2-1 آدمی کچھ کرے گا تو کام بننے والا ہے؟ نہیں بننے والا ہے۔ اس لیے محترم بزرگوں، دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اپنے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو مضبوطی کے ساتھ تھامنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔